یہ پروگرام لائیو نشر جو ہو رہا ہے عزاداری بڑا گاؤں اور IIN.com پہ، جو حضرات دور دراز سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن، پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے ان مصروں کے زیر سایہ بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسن عباس صاحب قبلہ غازی پوری سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب آل محمد سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسخور الميدان أرضه، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية وآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغائبة الإلهية من يوم هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات پڑھنے بابا زبان۔ بزرگان ملت، ارباب علم، علماء کرام، پروردگار تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے ہم تمام طالب علموں کے سروں پر ان اساتذاؤں کا سایہ برقرار رکھنا اور انہیں بھی سلامت رکھنا۔ ہمیں جب موت آئے تو ہمارے دل میں اہل بیت کی ولایت موجود ہو، اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک تو تیرا اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو، کیونکہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ یہ عزاداری، یہ مجلس حسین ہماری ضرورت ہے، ہماری بقا عزاداری سے ہے، ہماری پہچان عزاداری سے ہے، ہماری شخصیت عزاداری سے ہے۔ یہ ہے تو ہم ہیں۔ جس طریقے سے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روح کی بقا کے لیے مجلس حسین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اہل علم تشریف فرما ہیں
ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عزاداری ہماری ضرورت ہے، اس سے ہٹ کر انسان کی زندگی بے مقصد ہو سکتی ہے، با مقصد نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر۔ اصل زندگی عزاداری ہے۔ یہ عزاداری زیادہ دیر پڑھنے کا نام، رات بھر کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ عزاداری کا ربط جو ہے وہ خلوص سے ہے۔ اس عزاداری کا ربط خلوص سے ہے۔ خلوص کب پیدا ہوگا؟ جب معرفت ہوگی۔ معرفت کب آئے گی؟ جب آپ کے وجود میں علم ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں کہ علم کے ذریعے سے معرفت پیدا ہوتی ہے، معرفت کے ذریعے سے خلوص پیدا ہوتا ہے۔ اہل بیت یہ عزاداری علم کے ساتھ اچھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں اس طاق میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ مولانا ممبر سے اترے یا مصائب ہو تب ہم فرش عزا پہ آ کے بیٹھیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ نوحے کا آخری بند ختم ہو تب ہم فرش عزا پہ جائیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جب سلام پڑھا جائے گا تو فرش عزا پہ آئیں گے۔ اور آخری لمحہ بھی ایک ہے، بہت سے لوگ اس طاق میں رہتے ہیں تبرک بٹنا شروع ہو جائے تو ہم پہنچ جائیں، اور آمادہ اس لیے رہتے ہیں کہ جلدی آئیں، سب سے پہلے تبرک ہمیں بھی ملے، ہمیں ملے۔ یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، بہت چالاک ہیں، ہم بہت زیرک ہیں، ہم سب سے بعد میں جاتے ہیں اور تبرک سب سے پہلے لے کر نکل جاتے ہیں۔ تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ اگر قسم خدا کی اگر ہر عزادار کو فرش عزا کی عظمت کا احساس ہو جائے تو وہ سارا کام چھوڑ کر فرش حسین پر آ جائے گا۔ اس لیے کہ توجہ، اس لیے کہ ہم نے یہاں سے جسے دور دیکھا وہ کامیاب دنیا میں نظر نہیں آئے۔ اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب ہونے چاہتے ہو تو فرش عزا سے اپنے آپ کو وابستہ اختیار کر لو۔ اہل بیت اتنی طاقت کا نام ہے، آپ کو یہاں پر بھی کامیاب کر لے جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر۔ ایک اور مسئلہ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا آپ نے؟ یہ لوگ فرش عزا پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ فرش عزا پر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آتی ہے، انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا چوتھا امام ہمارے نالین پر بیٹھتا ہے۔ اہل بیت کی اگر معرفت حاصل ہو جائے، معرفت کب آئے گی؟ جب علم آپ کے وجود کے اندر ہوگا۔ یہ عزاداری جب بھی کی جائے گی نا تو علم کے ساتھ کی جائے گی، کیونکہ اہل بیت وہاں ہیں جہاں علم ہے۔ اہل بیت آپ کو وہاں ملیں گے جہاں علم ہے، یوں کہا جائے علم وہاں ہے جہاں اہل بیت ہے۔ جہل سے اہل بیت کا رابطہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، جب اہل بیت ہمارے عالم ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ عالم ہے، تو کیسے گوارا ہو سکتا ہے اس کا ان کے چاہنے والے جاہل رہ جائیں؟ علم کی ضرورت ہے۔ علم ہوگا تو فرش عزا کی عظمت سمجھ میں آئے گی، علم ہوگا تو معرفت حاصل ہوگی۔ کیوں توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں دور رہ رہے ہیں فرش عزا سے؟ دو چیزیں ہمارے میسج ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دو چیزیں اساتذہ کی دعاؤں کے زیر سایہ، دو چیزیں ہمارے وجود کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے ذہن میں اپنے لے کر جائیے گا، زندگی یہیں سے کامیاب انسانوں کی ہوگی۔ عزیزان محترم ہے، ہمارے وجود کے اندر دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہمارے سینے میں علوم آل محمد کا ہونا ضروری ہے، ایک ہمارے سینے میں علوم آل محمد کا ہونا ضروری ہے، دوسری چیز ہمارے شکم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، ہمارے سینے میں علوم آل محمد کا ہونا ضروری ہے، ہمارے شکم کا پاک ہونا ضروری۔ کیوں کہ اس لیے
امام اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امام اور اہل بیت اسی وقت سمجھ میں آئیں گے جب سینے میں علم ہوگا، شکم کا پاک ہوگا، ضروری ہوگا۔ عزیزان محترم ہے، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر۔ اہل بیت سمجھ میں اس وقت آئیں گے جب آپ کے سینے میں علم ہوگا، شکم جب پاک ہوگا۔ ضروری عزیزان محترم ہے، کیوں؟ اس لیے یہ معرفت کی دہلیز ہے۔ یہاں ثواب معرفت کی بنیاد پر، خلوص کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، جن لوگوں نے معرفت حاصل کی اہل بیت علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کی، وہ لمحوں میں یہاں سے وہاں ہو گئے، نور میں واپسی کی۔ جنہوں نے وقت کو پہچانا، اہل بیت کی معرفت کو حاصل کیا، پوری زندگی کہیں اور گزار رہے تھے۔ ایک لمحہ یہاں وقت محتاج نہیں، زمانہ محتاج نہیں، یہ غم حسین ہے، ہمارا غم نہیں ہے۔ ہمارے غم میں اور غم حسین میں فرق ہے۔ ہمارا غم وہ غم ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نیا آتا ہے ویسے ویسے ہمارا غم پرانا ہو جاتا ہے، اور غم حسین وہ غم ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نیا آتا ہے اور پر اثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ غم حسین کی تاثیر ہے۔ ایک اور مسئلہ جو آپ کے ذہن میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں بہت اہم گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ۔ آپ تائید کریں گے، جو لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج سے 20 سے 25 سال 30 سال پہلے ہم نے اپنے بچپنے میں اپنے گاؤں میں اپنے موضع میں دیکھا تھا کہ دوسرے فرقے کے لوگ فرش عزا پر آ کر بیٹھتے تھے۔ توجہ، بہت خوبصورت میسج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے فرقے کے لوگ ہمارے فرش عزا پر آ کر بیٹھتے تھے، فرش کو بچھاتے بھی تھے، ہمارے عزا خانوں کو صاف بھی کرتے تھے، نظر کے تمام چیزوں کو گھر سے لے کر چوک تک لے کر آتے بھی تھے، نظر دلاتے بھی تھے، وہ سارے نظر کے سامان اٹھا کر پھر گھر لے کر جاتے بھی تھے۔ 10 دن تک مسلسل دوسرے فرقے کے لوگ مجلسوں میں برابر آتے تھے، ہماری دہلیز پہ رہتے تھے۔ آخر یہ سارے امور، یہ عزاداری کی، یہ دوسرے فرقے کے لوگ انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ تعزیہ بناتے تھے، تعزیہ اٹھاتے تھے، علم کو اٹھاتے تھے، تابوت و ذریوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن آج 22ویں صدی میں ایسا کون سا ہمارا عمل سماج کے سامنے پیش آ گیا، یہ لوگ ہم سے دور ہو گئے۔ بہت اہم گفتگو انشاءاللہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کون سا عمل ہم سے ہو گیا، یہ لوگ ہمارے فرش عزا سے دور ہو گئے، ہماری عزاداری سے دور ہو گئے، ہمارے تبرکات سے دور ہو گئے، ہمارے نظر و نیاز سے یہ لوگ دور ہو گئے۔ ایسا کون سا عمل ہو گیا؟ 3 لفظ ہیں عزیزان، 3 لفظ ہیں۔ ایک ہے اخلاق، ایک ہے تہذیب، ایک ہے ادب۔ مقدمہ میں نے پیش کیا، اس پر دیکھیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزیں، ایک صلوات پڑھ لے بآواز بلند مل کر۔ ایک ذرا بآواز بلند تھکن شکن ذرا صلوات سنا دیتا۔ آخر کون سا ایسا عمل ہو گیا، یہ لوگ، ہم دوسرے فرقے کے لوگ ہم سے دور ہو گئے؟ ہمارے فرش عزا سے بہت بڑی بات عزیزان محترم ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہماری تقریروں سے، ہمارے عمل سے ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سے وہاں لوگ نہ جائیں بلکہ وہاں سے یہاں لوگ آئیں۔ ہماری گفتگو کا معیار بدل گیا، ہمارے انداز بیاں بدل گئے، کردار بدل گیا، سب کچھ بدل گیا عزیزان محترم۔ ایسی کون سی غلطی ہو گئی سماج میں عزیزان محترم ہے؟ 3 چیزیں ہیں، اخلاق، تہذیب، ادب۔ ان تینوں چیزوں کو سمیٹو گے تو حسین ابن علی بنے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، ان تینوں چیزوں کو سمیٹو گے تو حسین ابن علی، حسین کی شخصیت سمجھ میں آئے گا عزیزان محترم ہے۔ اخلاق حسین کا نام، تہذیب حسین کا نام، ادب حسین کا نام۔ حسین نے اخلاق نانا کی زبان چوس کے حاصل کیا، توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ حسین نے اخلاق نانا کی زبان سے لیا،
حسین نے تہذیب ماں کی آغوش سے لیا، حسین نے ادب باپ کے خون سے لیا۔ ہمارے درمیان ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین اخلاق کا نام ہے، حسین تہذیب کا نام ہے، حسین ادب کا نام ہے۔ اب ہوا کیا عزیزان، توجہ، ہوا یہ کہ جب اخلاق ہمارے درمیان سے اٹھا تو ہم آپس میں لڑ گئے۔ اخلاق ہمارے درمیان سے اٹھا تو ہم آپس میں لڑ گئے، تہذیب ہمارے درمیان سے اٹھی تو دوسرے لوگ ہمارے فرقے، ہمارے مذہب، ہمارے فرش عادات سے چلے گئے۔ جب ادب ہمارے درمیان سے اٹھا تو ہم نے مرجعیت کی توہین کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ تینوں چیزیں، آپس میں لڑنا، مرجعیت کی توہین کرنا اور دوسرے ہم سے دور ہو گئے، یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے زوال کا باعث ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا، حسین ابن علی کا چاہنے والا لڑا نہیں کرتا ہے، حسین کا چاہنے والا کسی مرجعیت کی توہین نہیں کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، بڑی آسانی سے لوگ مرجعیت کی توہین کر لے جاتے ہیں۔ تمہیں اردو بولنا ابھی صحیح سے نہیں آ رہا ہے، تم مرجعیت پہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ تمہیں پتا ہے مرجعیت کون ہے؟ اگر وہ جگتے ہیں تو تم سو رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر۔ نہ آپس میں لڑنا اچھا ہے، نہ دوسروں سے اپنی دوری اختیار کرنا اچھا ہے۔ آج کے بعد اس خمس مجالس کی دوسری مجلس میں ایک پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد یہ تینوں لفظ ہم اس مجلس کے ذریعے سے اپنے وجود کے اندر پیدا کریں گے۔ آج کے بعد اپنے وجود میں ایسا اخلاق پیدا کریں۔ دنیا دیکھیے، دنیا پڑھی لکھی ہو گئی ہے، اب ہمارے لباس دیکھ کر عزادار سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ دیکھ رہی ہے یہ تو حسین حسین کہہ رہے ہیں، حسین کے کردار کو پڑھا جا رہا ہے، علی کے کردار کو پڑھا جا رہا ہے، علی کی شجاعت کو پڑھا جا رہا ہے، حسین کے صبر کو پڑھا جا رہا ہے، کاظم کے صبر کو پڑھا جا رہا ہے، اہل بیت کی کرامات کو پڑھا جا رہا ہے۔ اب دنیا ہمارے لباس کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانے والی ہے، وہ تو ہمارا کردار دیکھے گی، کردار نظر آئے گا تو سمجھ جائے گی یہ حسین کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے۔ دنیا پڑھی لکھی ہو گئی ہے، پڑھی لکھی۔ ایک جملہ ہے، ایک اسکالر کو اس کو ورز کرنا چاہتا ہوں میں۔ دنیا پڑھی لکھی ہو گئی ہے، اب آپ کے لباس دیکھ کر وہ دھوکہ نہیں کھائے گی، وہ تو آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، بات کر کے یہ اندازہ لگائے گی کہ جس کا امام سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے چاہنے والوں کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ اور جو چاہ رہا ہوں میں، جس حسین کے ماننے والا، جسے صبر کا پیغام کائنات والوں کے سامنے دیا ہے، یہ ذرہ برابر بھی صبر کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے، دنیا دیکھے کہ زیادہ محترم ہے، زمانہ بدل گیا۔ بڑی اچھی بات کہ اسکالر نے کہی ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان کے پاس 12 علی ہیں، پھر یہ قوم کا حال ہے، اگر ان میں سے ایک علی ہمارے پاس ہوتا ہم دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر۔ ان کے پاس 12 علی ہیں، ہمارے پاس ان میں سے ایک بھی علی ہوتا ہم دنیا کا نقشہ بدل دیتے۔ یہ اس کی فکر تھی، لیکن ہم اسے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ نہیں، تمہارے بھی علی ہیں، سمجھو تو، سمجھو گے تو تمہارے بھی علی ہیں۔ اہل بیت فرقے واریت کا نام تھوڑی ہے، اہل بیت فرقے واریت کا نام نہیں ہے، اہل بیت انسانیت کا نام ہے۔ جس کے وجود کے اندر انسانیت ہوگی، حسین اس کے ہوتے چلے جائیں گے، حسین اس کے ہوتے چلے جائیں گے۔ کمال کی شخصیت عزیزان محترم حسین ابن علی کی۔ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ ہم 12 اماموں میں، توجہ، ہم 12 اماموں میں جو فضیلت، جو رتبہ
جو مقام میرے بیٹے حسین کو حاصل ہے وہ کسی امام کو حاصل نہیں ہے. جو رتبہ، جو مقام 12 اماموں میں جو میرے بیٹے حسین کو حاصل ہے وہ کسی امام کو حاصل نہیں ہے. ہم سب حسین کے چاہنے والے ہیں، اپنے سینے میں حسین کی محبت لے کر بیٹھے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ ان الحسین محبتہ مکنونۃ فی قلوب المومنین. میرے بیٹے حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں راسخ ہے، جامد ہے، جمی ہوئی ہے، ٹھہری ہے. سینے سے دل تو نکل سکتے ہیں، دل سے حسین کی محبت نہیں نکل سکتی. سینے سے دل تو نکل سکتے ہیں، دل سے حسین کی محبت نہیں نکل سکتی ہے. یہ عزیزان محترم، یہ حسین ابن علی کی ذات ہے. آپ محسوس کیجئے ہم کس حسین کے چاہنے والے ہیں. کریم کیا چاہیے آپ کو، در حسین پہ جھکیے. عزت حسین کے در پہ ہے، شہرت حسین کے در پہ. ایک پیغام میں دوں گا انشاءاللہ. یہ سب کچھ حسین کے دہلیز پہ ہے، لیکن دنیا والوں نے حسین کو سمجھا ہی نہیں. لکھ دیا تاریخ نے، مورخوں نے لکھ دیا یہ کہہ کر کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی. توجہ، 2 بادشاہوں کی کربلا میں جنگ ہوئی. یہ جھوٹ لکھتے ہیں، یہ جھوٹ عزیزان محترم ہے. کربلا کے میدان میں 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا کے میدان میں تو 2 کرداروں کی جنگ تھی. توجہ چاہ رہا ہوں میں. کربلا کے میدان میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے وہ 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، 2 کردار کی جنگ تھی. 2 کردار کی جنگ تھی. دونوں کردار میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو دین کو جھوٹا کہہ رہا تھا، ایک کردار وہ تھا کہ جو دین کو سچا کہہ رہا تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو زمانے میں شراب کو عام کرنا چاہتا تھا. یا علی، ایک کردار وہ تھا کہ جو زمانے میں آب زمزم کو عام کرنا چاہتا تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو انسان کو آتنکواد بنا رہا تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو انسان کو مجاہد بنا رہا تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو شریعت کو جھوٹا کہہ رہا تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو شریعت کے ہر مسئلے کو کائنات کے سامنے پیش کر کے بتا رہا تھا شریعت سچی ہے، اس کا قول جھوٹا ہے. ایک کردار وہ تھا جو اللہ کا انکار کر رہا تھا. ایک کردار وہ تھا جو اللہ کی توحید کو گھر گھر تک پہنچانا چاہتا تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو انسان کے سینے سے انسانیت کو نکال کر حیوانیت کو ڈال رہا تھا. ایک کردار وہ تھا جو انسان کے کلیجے سے حیوانیت کو نکال کر انسانیت کو ڈال رہا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. یہ 2 کردار تھے. تاریخ نے ان کا نام بھی لکھا. جو انسان کے کلیجے سے انسانیت کو نکال کر حیوانیت کو ڈال رہا تھا، تاریخ نے اس کا نام یزید ابن معاویہ لکھا. اور جو انسان کے کلیجے سے حیوانیت کو نکال کر انسانیت کو ڈال رہا تھا، تاریخ نے اس کا نام حسین ابن علی لکھا. ایک سلوات پڑھے مل جل کر آواز بلند. جو انسان کے کلیجے سے انسانیت کو نکال کر حیوانیت کو ڈال رہا تھا، تاریخ نے اس کا نام یزید ابن معاویہ لکھا. جو انسان کے کلیجے سے حیوانیت کو نکال کر انسانیت ڈال رہا تھا، اسے حسین ابن علی لکھا. ایسا کون سا واقعہ رونما ہو گیا کہ حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ ایسا پس منظر ذرا ملاحظہ کیجئے، بعد محنت ہے، دعائیں چاہتا ہوں میں. ایسا کیا ہو گیا تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، نانا کی قبر کو چھوڑ رہے ہیں، ماں کی قبر کو چھوڑ رہے ہیں؟ حسین نے کہہ دیا تھا، یہ نہیں کہا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. توجہ، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ کہا کہ مجھ جیسا
تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس میں ایک لفظ ہے جس کا نام کردار ہے. کہ مجھ جیسے حسینی کردار والا یزیدی کردار کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو. کردار لفظ چھپا ہوا اس کے اندر. حسینی کردار والا یزیدی کردار کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے. کیا ہوا؟ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. پس منظر ذرا ملاحظہ کیجئے. ہوا یہ کہ یزید نے بیت المال پہ اپنے گھر بیٹھا دیے تھے. عام انسان کی رسائی ناممکن ہو گئی تھی. حقدار تک نہیں پہنچ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ نور کی جگہ ظلمت نے لے لی، اچھائی کی جگہ برائی نے لے لی، آب زمزم کی جگہ شراب نے لے لی، حلال کی جگہ حرام نے لے لی، ایمانداری کی جگہ بے ایمانی نے لے لی. یا یوں کہا جائے ایک جملے میں پوری اسلام کی سوسائٹی کرپٹ ہو گئی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں میں. پورے اسلام کی سوسائٹی کرپٹ ہو گئی تھی. وظیفہ امامت پر واجب ہو گیا تھا. بابا کی حدیث سامنے تھی کہ جب اپنی جان خطرے میں ہو تو صدقہ دے کر بچا لینا، جب دین خطرے میں ہو اپنی جان دے کر دین کو بچا لینا. دین خطرے میں تھا، دین میں تبدیلیاں ہو رہی تھی. حسین نے اس منظر کو دیکھ لیا. وظیفہ امامت پر واجب ہو پہنچے. توجہ، آخری بات، مکہ پہنچے. 4 ماہ کچھ دن تک حسین مکہ میں ٹھہرے رہے. کیا کیا؟ تاریخ سے پوچھئے حسین کیا کر رہے تھے 4 ماہ کچھ دن تک. کہ امام حسین 4 ماہ کچھ دن تک مکہ کی زمین پر ایک لشکر کو تیار کر رہے تھے، ایک ایسی جماعت کی ترتیب دے رہے تھے، ایک ایسے لشکر کو تیار کر توجہ ایک ایسے لشکر کو تیار کر رہے تھے حسین ابن علی کہ جس میں زندگی کا ہر ایک نمائندہ موجود تھا. ذرا سا توجہ چاہ رہا ہوں میں. ایسے لشکر کو امام حسین تیار کر رہے تھے، ایسی تربیت کر رہے تھے کہ جس میں زندگی کا ہر ایک نمائندہ موجود تھا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. زندگی کا ہر ایک نمائندہ موجود تھا. اگر امام تھا تو کوئی غلام بھی تھا. ذرا سا متوجہ ہو جائیے. اگر امام تھا تو کوئی غلام بھی تھا. اگر مہاجر تھا تو کوئی انصار بھی تھا. ذرا سا توجہ چاہ رہا ہوں. اگر مہاجر تھا تو کوئی انصار بھی تھا. اگر بچپن کا ساتھی تھا تو حبیب ابن مظاہر بھی تھا. اگر بچپن کا کوئی ساتھی تھا تو آنے والا مہمان بھی تھا. اگر 6 ماہ کا بچہ تھا تو 80 برس کا بوڑھا بھی تھا. اگر باپ تھا تو کوئی بیٹا بھی تھا. اگر چچا تھا تو کوئی بھتیجا بھی تھا. اگر ماموں تھا تو کوئی بھانجا بھی تھا. ایک جملہ حوالے کروں، میں اسی مجمع بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی علی تھا تو کوئی ہم شکل نبی بھی تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. اگر ماں تھی تو کوئی بیٹی بھی تھی. اگر زینب جیسی شہزادی تھی تو فضہ جیسی کنیز تھی. اگر چادر فاطمہ تھی تو ناموس خدیجہ بھی تھی. ایسے لشکر کو حسین تیار کر رہے تھے کربلا کے لیے. لیکن دنیا دیکھنا چاہ رہی تھی کہ حسین جو لشکر کربلا کے میدان میں لے کر آ رہے ہیں اس لشکر کی کوالٹی کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی رفت کیا ہے، اس کی فصاحت کیا ہے. یہ دنیا دیکھنا چاہ رہی. توجہ، یہ دنیا دیکھنا چاہ رہی تھی. جب عصر کا وقت آیا دنیا دیکھ رہی تھی کہ حسین جو لشکر لے کر آ رہے ہیں اس لشکر کا کمال کیا ہے. کمال ملاحظہ کیجئے گا. کمال یہ تھا کہ روز عاشور پوری کائنات نے اس لشکر کا کمال دیکھا. جب حسین کی تربیت کا اثر دیکھا یہ کہ آنکھیں الگ الگ تھیں، دیکھنے کا انداز ایک تھا. یا علی یا علی. توجہ چاہ رہا ہوں. ایسا پوری دنیا نے اس منظر کو دیکھا. آنکھیں الگ الگ تھیں، دیکھنے کا انداز ایک تھا. دماغ الگ الگ تھے، سوچنے کا انداز ایک تھا. سماعت الگ الگ تھی، سننے کا انداز ایک تھا. زبان الگ الگ تھی، بولنے کا انداز ایک تھا. دل الگ الگ تھے، دھڑکنے کا انداز ایک تھا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. دل الگ الگ تھے، دھڑکنے کا انداز. توجہ، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں. دماغ الگ الگ تھے، سوچنے کا انداز ایک تھا. زبان الگ الگ تھی، بولنے کا انداز ایک تھا. دل الگ الگ تھے، دھڑکنے کا انداز ایک تھا. آمادہ ہے تو
جملہ ملاحظہ کر لیجئے، میاں زندگیاں الگ الگ تھی، شہادت کا انداز ایک تھا۔ زندگیاں الگ الگ تھیں، شہادت کا انداز ایک تھا۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ یہ ہے زندگیاں الگ الگ، پوری دنیا نے اس منظر کو دیکھا ہے، آنکھیں الگ الگ، انداز ایک تھا دیکھنے کا۔ یہ ہے حسین ابن علی عزیزان۔ آسان نہیں ہے معرفت کو حاصل کرنا، اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے علم کے در سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی۔ بغیر علم کے رسم ہو سکتا ہے، یہ عزاداری نہیں ہو سکتی۔ بات عرض کر دی ہے میں نے، یہ عزاداری بغیر علم کے رسم و رواج بن جائے گی، عزاداری نہیں بن سکتی ہے۔ عزاداری جب بھی ہوگی تو علم کے ساتھ ہوگی عزیزان محترم ہے، اور زندگی اور بقا بھی اسی میں ہے، مقام بھی اسی میں ہے، پہچان بھی اسی میں ہے، ہماری زندگی بھی اسی میں ہے، ورنہ ایسے نہیں عزیزان محترم۔ بات ختم ہو گئی۔ امام حسین کی کربلا کی تاریخ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، میں نے جو کربلا سے میسج کو عکس کیا وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے 3 چیزیں کربلا سے حاصل کی ہیں۔ کربلا نے 3 پیغامات بہت بڑے دیے ہیں، 3 بہت بڑے پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام پہنچ گیا، مجلس کا حق ادا ہو جائے گا۔ پہلا پیغام خدا پر بھروسہ۔ پہلا پیغام حسین نے کربلا کے میدان سے، میں دلیل بھی دوں گا، قرآن کی آیتیں پڑھوں گا میں آپ کے سامنے۔ پہلا پیغام امام حسین نے دیا خدا پر بھروسہ۔ دوسرا پیغام امام حسین نے دیا اپنے وجود میں صبر۔ تیسرا پیغام جو سب سے اہم نوجوانوں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے پروفیشنل سے وفاداری۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے سے وفاداری، جاب کر رہے ہیں تو جاب سے وفاداری، بزنس کر رہے ہیں تو بزنس سے وفاداری، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس سے وفاداری، یہ اصل مقصد کربلا ہے۔ اپنے وجود، خدا پر بھروسہ، جو کچھ تمہیں چاہیے خدا تمہیں دینے والا ہے، جو کچھ بھی چاہیے۔ جس کے حوالے سے قرآن کی آیت ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، تم خدا پہ بھروسہ کر کے دیکھو، خدا تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو، سوچ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ حسین نے پیغام دیا اپنے وجود میں صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اہم پیغام ہے جو آپ کے حوالے کیا ہے۔ حسین ایسے باکمال انسان کا نام، دنیا پہچانتی تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، اس لیے کہ فرض ہے، ضروری ہے کہ یہاں سے بیان کیا جائے وہ مسئلہ، وہ باتیں جو کان تک ہمارے آئی ہیں عزیزان محترم ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیے، دنیا کا نماز و روزہ ایک الگ چیز ہے، وہ تمام چیزیں نماز و روزہ سے پہلے ایک اور چیز ہے۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکوٰۃ شریعت بعد میں ہے، اس سے پہلے ایک اور چیز ہے جو سب سے اہم عزیزان محترم ہے۔ دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے، دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے کہ جسے سچ اور حق کا پتہ ہو پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے سچ اور حق کا پتہ ہو پھر بھی جھوٹ کے ساتھ وہ کھڑا ہو۔ کربلا نماز و روزہ سے پہلے سب سے اہم جو چیز ہے امام حسین نے جو کربلا سے میسج دیا ہے، اپنے وجود میں انسانیت۔ بغیر انسانیت کے نماز ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے، سماج کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ آپ کا عمل اسی وقت فائدہ دے گا سماج کو جب آپ کے وجود کے اندر انسانیت پائی جائے گی، اور انسانیت حاصل کرنے کے لیے کسی اور در کی ضرورت نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے در کی ضرورت ہے۔ انسانیت کا اگر پیغام چاہیے، انسانیت کا اگر درس چاہیے تو حسین کے درس سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی کہ یہ حسین ہے۔ آئے گھر میں تشریف حسین ابن علی، بچپنا ہے حسین کا، گھر میں آئے، ماں کو دیکھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ اماں خیریت؟ رونے کا سبب
بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم نانا کے پشت پر سوار تھے۔ جی اماں۔ کہا بیٹا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم کافی دیر تک نانا کے پشت پر سوار تھے۔ جی اماں۔ ماں نے کہا بیٹا اتنی دیر تک نانا کے پشت پر سوار نہ ہوا کرو، کیونکہ تیرا نانا اب ضعیف ہو گیا ہے، جوان نہیں رہ گیا۔ کتنی دیر تک سوار تھے حسین نانا کے پشت پر؟ کہ اتنی دیر سوار تھا اماں کہ میرے نانا نے 70 مرتبہ سبحان رب العالی و بحمد کہا ہے۔ اتنی دیر سوار تھے۔ زہرا رو رہی ہیں۔ حسین نے ابا کے دامن سے ماں کے آنکھوں کے اشک کو صاف کیا اور کہا اماں آج نانا نے میرے خاطر 70 مرتبہ سبحان رب العالی و بحمد کہا ہے، اگر کل میں 72 نہ دے دوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ اماں اگر میں کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے اکبر کے سینے سے برچھی کی آنی نہ نکالوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ اماں اگر کربلا کے میدان سے میں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو نہ اٹھاؤں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ اماں اگر کربلا کے مقتل سے میں اور محمد کے جنازے کو اٹھا کے خیمے تک نہ لے کے آؤں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ اماں یہاں تک نہیں اماں اگر اصغر کے گلے کا خون اگر چلو میں نہ لو تو مجھے حسین نہ کہنا۔ اماں اگر اس کے بعد بھی دین کو ضرورت پڑی اماں میں اپنی قربانی دین پہ قربان کر دوں گا۔ اماں اگر اس کے علاوہ بھی میں سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان برداشت کر لوں گا۔ اماں میں سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان برداشت کر لوں گا۔ اماں میں سکینہ کے پشت پہ تازیانوں کے نشان برداشت کر لوں گا، لیکن نانا کے دین کو بچا لوں گا۔ عزیزان محترم ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، تاریخ روایت کے جملے ہیں۔ حسین نے کہا اماں گھبرانا نہیں، تم وہاں موجود ہونا، جب میں اکبر کا جنازہ اٹھاؤں تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا، جب میں انو محمد کا جنازہ اٹھاؤں تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا، جب میں قاسم کا جنازہ اٹھاؤں تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ علامہ شستری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کربلا میں 3 شخصیتیں ایسی تھی، روایت ذرا ملاحظہ کیجیے۔ علامہ فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں 3 شخصیتیں ایسی تھی کہ جو زین سے زمین پہ آئی ہیں تو منہ کے بل آئی ہیں۔ کربلا میں 3 شخصیتیں ایسی، علامہ شستری کہتے ہیں، علامہ محمد جعفر شستری کہتے ہیں کہ 3 شخصیتیں کربلا میں ایسی ہیں کہ جو زین سے زمین پہ آئی ہیں تو منہ کے بل آئی ہیں، محسوس کرو گے تو روتے جاؤ گے۔ پہلی شخصیت کا نام ہے عباس، دوسری شخصیت کا نام ہے حسین، تیسری شخصیت کا نام ہے زینب۔ لیکن فرق بتایا ہے، تینوں شخصیتوں میں علامہ شستری نے فرق بتایا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب عباس دین سے زمین پہ آئے ہیں تو منہ کے بل اس لیے آئے کیونکہ عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی بلندی سے زمین پہ گرتا ہے تو کسی چیز کا سہارا لے یا نہ لے اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا، ہائے جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ کہا دوسری شخصیت کا نام حسین ہے، جب وہ زین سے زمین پہ آئے تو منہ کے بل آئے۔ علامہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین کے بازو قلم نہیں تھے لیکن حسین کے بازو اتنے زخمی تھے، حسین کے ہاتھوں میں اتنی تاب نہیں تھی کہ جب زین سے زمین پہ آتے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک جملہ اور مصائب کا، کہا عباس زین سے زمین پہ آئے منہ کے بل آئے، حسین ابن علی زین سے زمین پہ آئے منہ کے بل آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ حسین کے بازو اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ جب زین سے زمین پہ آئے تو منہ کے بل آئے۔ لیکن ایک فرق بتایا، کہا کہ تینوں شخصیتوں میں گرنے میں فرق ہے۔ کہا کہ عباس زین سے زمین پہ 1 مرتبہ آئے، توجہ جا رہا ہوں، عباس زین سے زمین پر 1 مرتبہ آئے، حسین زین سے زمین پر 1 مرتبہ آئے۔ لیکن زینب میں فرق تھا، زینب کے بازو قلم نہیں تھے، نہ زینب کے بازو زخمی تھے۔ پھر زینب منہ کے بل زمین پر کیسے گر رہی تھی؟ علامہ وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زینب کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے تھے، زینب کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے۔ جب
زینب زین سے زمین پہ آئی ہیں تو منہ کے بل آئی. ایک فرق بتایا ہے, عباس زین سے زمین پہ ایک مرتبہ, حسین زین سے زمین پہ ایک مرتبہ, لیکن زینب کا سنیں گے, قاسم کے جنازے کو دیکھا اپنے آپ کو گرا دیا, اور محمد کے جنازے کو دیکھا, اللہ اکبر, اپنے آپ کو گرا دیا. قاسم کے جنازے کو دیکھ زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا, اور محمد کے جنازے کو دیکھا زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا, اکبر کے جنازے کو دیکھا اپنے آپ کو گرا دیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب زینب کا اونٹ جو ہے حسین کے سامنے سے گزارا گیا, حسین کی لاش کو زینب نے جب دیکھا ہے, علامہ فرماتے ہیں دیکھتے ہی حسین نے اونٹ کی پشت سے اپنے آپ کو حسین کے اوپر گرا دیا, حسین کے اوپر گرا دیا. اور مدینے کا رکے نانا گواہ رہنا, آپ نے حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا, زینب نے اپنے لب کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا. گواہ رہنا سب نے حسین کی پیشانی کا بوسہ, زینب حسین کی کٹی ہوئی گردنوں کا بوسہ لے رہی ہے. انا للہ و انا نذن بقضاء تسلیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارہ اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. پروردگار اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو ہم سب کے لیے توفیق عطا فرما کہ ہم اطاعت پروردگار کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو, جتنے دنیا میں مرحومین اہل بیت کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار اس مجلس کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کو سایہ قائم دائم رکھنا. پروردگار ہم سب کو سلامت رکھنا. پروردگار جب تک ہماری عمر عطا کرنا تب تک اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا. اور جب ہمیں موت آئے تو تو تیرے اہل بیت ہم سے راضی ہو. آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ پر تمام جملہ مومنات کے لوگ وصال فرما دیجیے. میں انجمن گلشن اسلام کے صاحب بیاض اور دستے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بائک پر آئیں اور شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ دیں. پرسہ دینے کے لیے مصروف ماتم ہونے جا رہی ہے انجمن گلشن اسلامی بازار ہوا. واہ حضرات, آج کافی پروگرام ہیں اور ہمارے علاقے میں بھی بچوں کی شب بیداری ہو رہی ہے, لہٰذا بچے آ نہیں سکے ہیں. آپ حضرات بس چند اشعار نوحے کے میں پیش کر دے رہا ہوں, سماعت کر لیں. یا حسین یا حسین یا حسین. لوٹ کر زینب مزتر جو وطن جائے گی, لوٹ کر زینب مزتر جو وطن جائے گی. زندگی بے سر و سامان نظر آئے گی, لوٹ کر زینب مزتر جو وطن. ہائے ہوں گے بھائی نہ بھتیجے نہ جگر کے ٹکڑے, ہوں گے بھائی نہ بھتیجے نہ جگر کے ٹکڑے. کب تلک گئی مجھ سے ٹکرائے گی, لوٹ کر زینب
سماعت کر لے بس 3-4 شعر کی سماعت جائے ہائے زندہ اب کس کے بھروسے پہ رہے گی زینب زندہ اب کس کے بھروسے پہ رہے گی زینب اپنی آغوش کے پالوں کو کہاں پائے گی لوٹ نب مزتر جو سماعت کر لیں حضرات ہائے قید خانے سے رہائی نہ ملے گی اس کو قید خانے سے رہائی نہ ملے گی اس کو کیا خبر تھی کہ سکینہ یہی مر جائے گی لوٹ زینب جائے ہائے دے گی کس دل سے دلاسا اسے بنت زہرا دے گی کس دل سے دلاسا اسے بنت زہرا کیسے بیمار بھتیجی کو وہ بہلائے گی لوٹ زینب بس آخری 2 شعر سماعت کر لیں تصور شعر سے سماعت کریں جائے گی خون کے آنسو بہائے گی علی کی بیٹی خون کے آنسو بہائے سماعت کریں حضرات تصور شرط ہے جب مدینے میں ہی بن بھائی کی کہلائے گی لوٹ مقصد کا شعر سماعت کریں حضرات تصور شرط ہے جو وطن ہائے بیردائی کا سفر یاد جو آئے گا قمر بیردائی کا سفر یاد جو آئے سماعت کرے تھے قمر سر کو زینب دارو دیوار سے ٹکرائے گی لوٹ زینب زیتر جو وطن جائے گی زندگی بے سر و سامان نظر آئے گی لوٹ زینب مزتر جو سین سین صلوات بر محمد و آل محمد السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المنصور بالقدس، السلام علیکم یا علی بن الغدار وعلی القدر القضاء فی یوم الجزاء